الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء المؤمنين وعلماء المؤمنين وأهل سنته وجماعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. له إمام لا منتهى لكمالها وإمام سوى جد الكمال. میں مذہب نور خدا والا اللہ کرمانی مولا علی مشکل کشا کشف جاوید مالکی حسنین یعنی فاطمہ حسن جمیل فسادہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. علیہ السلام آیت کی واجب اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک دن عطا فرمایا جس کو ہم یوم الجمعہ کہتے ہیں، جمعہ کا دن. ہماری آج کی گفتگو بھی جمعہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمارے قلوب ہمیشہ زندہ رکھے اور ہمارے قلوب میں اللہ تعالیٰ قرآن کا نور ظاہر فرمائے. اسلام کے ابتدا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ سے ہجرت فرمائی، تو پہلا جمعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین مدینہ المنورہ میں ادا کیا. یہ جمعے کی ابتدا ہے. اس دن کو جمعہ بھی اس لیے کہا جانے لگا اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں،
لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اس دن کا نام جمعہ کا دن قائم ہے۔ جمعہ سے پہلے اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے، یوم العرفہ۔ اس دن کا نام تھا، جیسے عربی میں دوسرے دنوں کے نام ہے، خمیس ہے، جمعرات یوم الخمیس کہتے ہیں، یوم السبت ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین۔ اسی طرح جمعہ کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اجتماع کے ساتھ جمعے کا قیام فرمایا، لوگ جمع ہوئے اور ہر ہفتے جمعہ کے دن لوگوں کو جمع ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، اسی لیے اس دن کا نام یوم جمعہ رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورہ نازل فرمائی جس کا نام سورہ الجمعہ ہے، یہ 28ویں پارے میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نماز جمعہ کے متعلق، جمعہ کے دن کے حوالے سے اور نماز جمعہ کے حوالے سے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جمعے کی فضیلت کے حوالے سے یہودیوں نے اپنے آپ کو ایک دن جمع کرتے تھے، ہفتہ کے دن، اور نصارہ اتوار کے دن۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اس دن کو اپنی امت کے لیے جمع ہونے کے لیے انتخاب کیا جائے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جمعہ کا انتخاب کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ وہ دن ہے جمعہ کا دن جس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ اسی دن کو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر نازل ہوئے، اور اسی دن کو حضرت آدم علیہ السلام کو موت دی گئی۔ اور اس جمعۃ المبارک میں پورے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ فوراً ایک دو دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس جمعہ کے دن فجر سے لے کر مغرب تک، اس جمعہ کے دن، اس پورے دن میں ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ ہر جمعے کو آتی ہے، یہ نہیں کہ سالانہ آتی ہے یا بعد میں کبھی سال میں ایک دفعہ، نہیں، ہر جمعے میں وہ گھڑی آتی ہے، وہ لمحہ آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کچھ بھی مانگ لے، اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے اور فوراً عطا فرماتا ہے۔ اب اس مبارک دن کی یہ مبارک لمحات جو ہیں، جو مبارک گھڑی ہے، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے، کون سے اقوال ہیں، مگر علماء ذی انتشام نے اس مبارک لمحے کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ جمعے کا دن زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزارنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں استغفار کرتے ہوئے، خدا کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے اس دن کو مسجد میں گزارا جائے، اس لیے کہ جب وہ لمحہ آئے آپ سے ضائع نہ ہو جائے، کہ آپ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کوئی آپ کی ترینہ خواہش ہے، کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ جمعے والے دن آپ آ جائیں، مسجد میں بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا کر اپنے گھر میں جا سکتے ہیں۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے دعاؤں کو قبول کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب سے سورج طلوع ہو رہا ہے، جب سے دن اور رات بنے، سورج ہفتے کو بھی طلوع ہوتا ہے، اتوار، پیر، منگل اور جمعرات، مگر تمام دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعے سے افضل کسی دن پر سورج طلوع نہیں ہوگا، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنوں کو تخلیق کیا ہے، سورج کا نظام بنایا ہے، یہ ساری کائنات کا نظام شمسی اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تب سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جمعے کی کیسی برکات، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دن کو غسل کرے، جمعہ کے دن اچھی طرح بہترین خوبصورت لباس پہنے، خوشبو لگائے، اور پھر جلدی کرے مسجد میں آنے کی، اور مسجد میں آ کر وہ امام کے قریب بیٹھے
اور کوئی لغو بات نہ کرے، فضول بات نہ کرے، کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بڑا امام کے جمعے والے دن کی یہ فضیلت ہے کہ اگر آپ بڑے اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ غسل کرتے ہیں، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت مؤکدہ میں سے، اور کچھ علماء نے اس کو واجب تک لکھا ہے کہ جمعے کا غسل واجب، جمعے کو لازمی غسل کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی اور خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھے کپڑے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص خود اچھے کپڑے پہنے وہ غسل کرے، اپنے گھر والوں کے لیے یہ اہتمام کرے، ان کو خوشبو لگائے، خود خوشبو لگائے، اور پھر مسجد میں آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق پر عطا فرمائے۔ یہ رزق کی فراوانی کا بھی ایک بڑا خوبصورت عمل ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت حدیث ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنم کو روزانہ دہکائی جاتی ہے، جہنم کی آگ میں روزانہ مزید اضافہ ہوتا ہے، روز دن بدن وہ آگ بڑھتی جاتی ہے، اس کی تابش میں، اس کی آگ میں بڑھوتری اور اضافہ ہوتا جاتا ہے، مگر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اس بڑھوتری کو نہیں فرماتا۔ جمعہ کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی نہیں جاتی، جمعہ کے دن جہنم کی آگ میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ اور پھر فرمایا جو شخص جمعہ کے دن فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو جمعے میں موت دے دے، فوت ہو جائے، اور وہ ایمان والا ہو، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کی صفوں میں سے اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، عذاب قبر سے اس بندے کو محفوظ رکھے گا۔ یہ احادیث کے مفہوم ہیں جو جمعے کی فضیلت کے حوالے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پانچوں نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے احکام کے مطابق گزار دیں، اور اگر ان سے کوئی چھوٹ ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر یعنی ایک بندے نے نماز پڑھی اور جمعہ کی نماز پڑھی ہے، ابھی آگے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو اس کے درمیان اس بندے سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جو بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت اور عشق رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ یاد رکھیں، یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں علماء نے بڑی تشریح فرمائی کہ جو ہمارے صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، وضو سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، جمعے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور دیگر نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو گناہ کبیرہ ہیں، اگر آپ کسی کا حق مار کر بیٹھے ہیں، کسی کی چیز غصب کر کے بیٹھے ہیں، کسی کو تنگ کیا ہے آپ نے، کسی کو قتل کیا ہے، یا کوئی اور دیگر معاملات ہیں، تو یہ جو گناہ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو حقوق العباد ہے یہ بڑوں کے معاف کرنے سے ہوں گے، اور جو حقوق اللہ میں سے کبیرہ گناہ ہے وہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا۔ حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اپنی بیٹیوں کو اس نے وراثت سے حصہ نہیں دیا، اب یہ گناہ ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیا اپنے والد کا، یہ گناہ ہے۔ کسی شخص پر حج فرض ہے وہ حج نہیں کرتا، یہ گناہ ہے۔ اب یہ جو حقوق اللہ میں سے یہ جو دیگر معاملات ہیں، حقوق العباد میں سے یہ جو کبیرہ گناہ ہیں، حقوق اللہ میں جو کبیرہ جو بندہ ارتکاب کرے کبیرہ کا، وہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک صدق کے دل سے توبہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ نہ کرے کہ مولا میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا دوبارہ، پوری ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے بارے میں جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ باقی جو حقوق العباد میں سے کسی کو تنگ کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ہیں،
رشتہ داروں کے حقوق ہیں یا دیگر معاملات ہیں، اولاد کے والدین، جو بندہ اپنے والدین کو تنگ کرتا ہے وہ مسجد میں آ کر کہے کہ نہیں نمازوں سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس بندے کی خام خیالی ہے جب تک وہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں گناہوں کی معافی کے حوالے سے، تو یہ وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ بھی صغیرہ ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ بھی صغائر ہے، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ بھی صغائر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر جمعہ کے دن بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، جمعہ کے دن جب اذان دی جائے نماز کے لیے، فاسعوا، تو جلدی کرو، کیا کرو؟ جلدی کرو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب اللہ کا ذکر علماء نے بیان فرمایا خطبہ ہے اور نماز ہے، آپ یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، نفل عبادت کر سکتے ہیں، دیگر معاملات ہیں وہ تب تک ہیں جب تک امام ممبر پر نہیں آتا، امام کا خطبہ شروع نہیں ہوتا۔ جب امام خطبہ شروع کر دے تو پھر آپ ساری چیزیں چھوڑ کر امام کا خطبہ سننا ہر بندے پر بات ہے، تب تک آپ اپنی ساری نفلی عبادات جو آپ کر رہے ہیں وہ ساری کرتے ہیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے، یہ جو نماز ہے یہ بھی خدا کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ خدا کو یاد کرو، خدا کا ذکر کرو، یہ ہمیں خدا کا ذکر کرنے کا پابند بناتی ہے کہ تم نے نماز میں کس طرح ہر رکوع میں ہر جتنے بھی آپ سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کس طرح بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ رکوع میں سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو جب آپ نماز سے فری ہو کر گھروں کی طرف بھی جاتے ہیں تو تب بھی آپ تکبیر کہتے رہیں، تسبیح بیان کرتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، یہ آپ کو خدا کے ذکر کی طرف لے کر آتی ہے۔ اور پھر فرمایا وذروا البیع، تجارت کو چھوڑ دو، کیا کرو؟ لین دین، کاروبار، دکان، آپ کا کوئی اور کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، بازار میں کام کرتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، یا کوئی اور مزدوری کرتے ہیں، یا کچھ بھی کرتے ہیں، وہ سارے ختم۔ اگر کوئی بندہ مزدوری بھی کرتا ہے تو جمعے کی نماز کے بعد ختم۔ آپ جمعے کے لیے کوشش کریں۔ کوئی بندہ دکان کھول کر بیٹھا ہے، جمعے کی اذان ہو گئی ہے تو اب کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ جو پیسے آ رہے ہیں تو وہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے تو خدا کے حکم کے خلاف کمائے ہوئے ہیں۔ جمعے کی جب اذان ہو جائے تو تب آپ دکان کو بند کریں، اپنا کاروبار ختم کریں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے، آپ بزنس کرتے ہیں، آن لائن ورک کر رہے ہیں، یا دیگر حوالے سے کسی جاب میں ہیں، کسی آفس میں ہیں، یا کوئی اسکول چلا رہے ہیں، کوئی مینجمنٹ ادارہ چلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جمعے کی اذان ہو گئی ہے تو آپ کے سارے معاملات ختم، اب کاروبار ختم، آپ کی مزدوری ختم، آپ کے دیگر معاملات ختم، اب آپ کو نماز کے لیے تیاری کریں۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ جلدی کریں، کوشش کریں مسجد میں آئیں نماز کے لیے۔ صرف یہ جس طرح ہمارے یہاں ٹرینڈ بن چکا ہے نا کہ جمعے میں صرف ہم نے نماز پڑھنی ہے، جیسے ہمارے آخر میں 5-7 منٹ جب آخر کے بجتے ہیں تو ہم آتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز نکل جائے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو باقی ہم دیکھتے ہیں کہ 10 منٹ میں ہم ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تقریر ہم نے اکثر ایسی نہیں سنی، دیگر معاملات ہیں۔ تو یہ جو پہلی اذان ہو گئی یہ ابھی آرام سے بڑھیا۔ جمعے کی اذان اول اور اذان ثانی، 2 اذانیں ہوتی ہیں ہمارے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی۔ امام جب ممبر پر بیٹھتا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت بلال اذان کرتے تھے۔ یہ جمعہ ملا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یہی ایک اذان ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی ایک اذان ہی رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان کا اضافہ کیا، اس لیے کہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، قبائل کے قبائل مسلمان ہو گئے، بازار بڑھ گئے، تجارت کا، کاروبار کا، بزنس کا لین دین بڑھ گیا، ہر چیز میں اضافہ ہونے لگا. تو اب سب کو متنبع کیا گیا کہ جناب جب پہلی اذان ہو جائے جمعہ کی تو تب آپ اپنے کاروبار بند کر دیں. جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار بند کر دیں، آپ اپنی دکان بند کریں، اگر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں تو وہ بند کر دیں، یا دیگر کوئی اور آپ کی مصروفیات ہیں تو وہ طرف کر دیں، گھر میں موبائل استعمال کر رہے ہیں تو وہ بند کریں، یا کوئی اور کام آپ جلدی جلدی سے جناب خرید و فروخت کر کے لیے کریں. جمعہ کی اذان سے پہلے جمعہ کی اذان ہو جائے تو آپ ساری مارکیٹ آپ کی بند ہونی چاہیے اور پھر آپ مسجد میں آ جائیں. یہ حکم ہے اور یہ واجب ہے. اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے. فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے، دکان بند کرنا جمعہ کے وقت یہ تمہارے لیے، کاروبار کو چھوڑ دینا جمعہ کے دن یہ تمہارے لیے بہتر ہے. دیگر معاملات جو بھی آپ کام کر رہے ہیں یہ سارے ترک کر دینا جمعہ کے دن، صرف خالص عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا کہ جمعہ میں اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف خدا کی عبادت کرنی ہے. یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے مسجد میں آ کر بیٹھے اور خدا کی عبادت کے لیے جمعہ کے لیے اپنے آپ کو فری کریں. اور پھر دیکھیں یہ اگلی سے اگلی آئے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب آپ نماز جمعہ ادا کریں، جمعہ کی نماز آپ آئے مسجد میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ نے دیا مسجد میں، اب آپ بیٹھے ہیں اور نماز کمپلیٹ ہو چکی ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز ختم ہو گئی، جب نماز آپ نے ادا کر لی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ زمین میں پھیل جاؤ. کیا کرو؟ زمین میں پھیل کر جاؤ، کاروبار کرو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. نماز ادا کرنے کے بعد آپ مارکیٹ میں جائیں، کاروبار کریں. نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنی دکان کھولیں. نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنی جاب پر جائیں. جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ دیگر جو بھی آپ نے معاملات کرنے ہیں وہ کریں. علماء نے فرمایا ہے کہ جس طرح جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار بند کرنا واجب ہے، اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد اپنے رزق کے لیے دو کرنا بھی واجب ہے. جمعہ کی نماز ہو گئی، اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا تیرے حکم کے مطابق ہم اپنا کاروبار بند کر کے مسجد میں آ گئے، تیرا ذکر کیا، عبادت کی، نماز پڑھی، اب میں نماز ادا کر کے باہر جا رہا ہوں تو اپنے فضل کے دروازے لے لیے ہو، تو اپنا فضل مجھے عطا فرما. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اور واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور آپ غور کرو جب مارکیٹ میں جاؤ، بازار میں جاؤ، یا اپنی دکان میں یا دیگر معاملات میں اپنی جاب پر جاؤ تو دیکھو خدا کا ذکر بھول نہ جانا. دکان میں بیٹھے ہوئے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تھوڑا نہیں کرو، کثرت سے. چلتے پھرتے، کاروبار کرتے ہوئے، کوئی دیگر معاملات کرتے ہوئے، اپنی جاب کچھ بھی کرتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کریں. اور لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایک عمل کے بعد نازل ہوئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابتدائی ایام تھے جمعہ کے. نبی کریم علیہ السلام نے جب جمعے کا معاملات شروع کیے، جمعہ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، ابتدا تھا. دیگر معاملات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہن میں ایسا نہیں تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو وہ ساری چیزیں ان کو علم تھی، ساری چیزیں ان کو پتہ تھی، وہ خدا سے پڑھے لکھے آئے تھے. نہیں، جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دستے حق پر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر جس نے بھی بیعت کی ہے، جو اگر مسلمان ہوا ہے اس نے جو علم ہے وہ مصطفیٰ سے لیا. ابتدائی مراحل جتنے بھی تھے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے انہوں نے حاصل کیے.
اب جب جمعے کی ابتدا ہوئی ہے تو جمعے کے احکام سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے علم میں نہیں تھے کہ جمعے کے احکامات کیا ہیں، جمعے کو کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا معاملات ہیں۔ اب یہ ایک ایسا عمل تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جمعہ میں مکہ والوں نے یا دیگر لوگوں نے بائیکاٹ کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ سارے معاملات میں۔ مدینہ طیبہ میں قحط کی صورت پیدا ہوئی، مارکیٹ میں جو روزمرہ کی استعمال کی چیزیں تھی ختم ہونے لگی اور جو موجود تھی ان کی قیمتیں بڑھنے لگی۔ بہت کم لوگوں کے گھروں میں اناج رہ گیا، اکثر لوگوں کے گھروں میں اناج ختم ہو گیا، گھر کا چولہا جلنا بند ہو گیا۔ اتنا تک معاملات یہاں تک آ گئے اور روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ بھوک سے لوگوں کی موت ہونے لگی۔ اب جمعہ کے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شام سے قافلہ ان کا آیا تجارت کا۔ جمعہ کے وقت کے دوران نبی کریم علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے اور ادھر بازار میں ان کا قافلہ پہنچ گیا۔ جیسے ان کا قافلہ پہنچا تو 2 بجے، تاکہ سب کو خبر ہو جائے، علم ہو جائے کہ قافلہ تجارت کا آ چکا ہے، سامان آ چکا ہے، جس نے جو سامان خریدنا ہو بازار کا رخ کرے۔ اب جب یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ بازار میں ڈھول بج گیا اور لوگوں کو اطلاع ہو گئی، گلی میں شور بج گیا، جناب تجارت کا سامان آ گیا ہے، گھروں کا سامان جس نے لینا ہے دکانوں سے جا کر قافلے والوں سے لے لو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کے گھروں میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، وہ مسجد میں بیٹھے جمعہ پڑھ رہے، نبی کریم علیہ السلام کا خطاب سن رہے، اور جب یہ اعلان ہوا کہ جناب بازار میں سامان آ گیا، آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مسجد سے نکلے، نبی کریم علیہ السلام کو خطبہ بیان کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے چھوڑا اور بازار چلے گئے۔ روایات میں آپ تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی اور رازی کی، آلوسی کی جتنی بھی تفاسیر ہے ساری اٹھا کر دیکھیں، عربی کی لے لیں یا اردو کی اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تفاسیر پڑھ لیں۔ تقریباً اکثر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ صرف 12 بندے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، صرف 12۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی قدم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور اسی طرح 12 بندے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس تھے اور 7 خواتین تھیں، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 40 تک عدد پہنچتا ہے، کچھ بہت ضعیف روایات ہیں۔ باقی سارے لوگ مسجد کو چھوڑ کر نبی کریم علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے چھوڑ کر بازار میں چلے گئے۔ اب یہ بہت بڑی ایک ہمت تھی اور ایک ضرورت تھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور صحابی اٹھ کر چلے جائیں، اور وہ بھی مال کے لیے، سامان کے لیے، گھر کے اخراجات کے اور بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے بہت بڑی ضرورت تھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ صحابہ کا عمل دیکھا تو جو موجود بیٹھے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نہ بیٹھتے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اگر تم نہ بیٹھتے اور تم بھی چلے جاتے تو میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ آپ سے بات دیتا، اللہ کا عذاب فوراً نازل ہو جاتا۔ اور یہ جو اب عذاب اللہ تعالیٰ کا نازل نہیں ہوا ہے میرے پیارے صحابہ جو میری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تمہاری وجہ سے، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اب یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بیان کرتا ہوا چھوڑ کے نبی شاید صحابہ نے کہا کہ شاید اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی علماء نے 2 وجہ بیان کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب جمعے کی ابتدا ہوئی ہے تو جمعے کا جو خطبہ تھا یہ نماز کے بعد کیا جاتا ہے، جس طرح عید کا خطبہ پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، بعد عید کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ پڑھی تھی نا عید آپ نے، خطبہ بھی سنا تھا یا سوئے ہوئے تھے؟ اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں خطبے میں ایسے، اور پہلے نماز پڑھی جاتی تھی، بعد میں خطبہ ہوتا تھا۔ اب انہوں نے نماز پڑھ لی
نبی کریم علیہ السلام خطبہ بیان فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں نماز کے بعد۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ گمان کیا کہ نماز تو پڑھ لی ہم نے، شاید خطبے کی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے خطبے کو چھوڑ کر بازار چلے گئے اور سامان خریدنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ ابتدائی دور تھا، پتہ نہیں تھا جمعے کے احکامات کیا ہے، کیا معاملات ہیں، تو صحابہ کرام جب گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے احکامات کو وضاحت کے ساتھ نازل فرما دیا ہے۔ صحابہ کے اس عمل سے جمعے کے سارے معاملات قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے واضح ہو گئے کہ جمعے کے کیا معاملات ہیں، جمعے میں کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں ضروری نہیں ہیں، کب آنا چاہیے، کب جانا چاہیے، کاروبار کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا، یہ سارے معاملات وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس واقعہ کو یہ آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں، جب انہوں نے تجارت کو دیکھا اور لہما نے یا کسی چیز کو دیکھا، انفضوا الیہا، اس کی طرف دوڑ پڑے، وترکوک قائما، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر چلے گئے، وترکوک قائما، چھوڑ کر چلے گئے، در کر کے چلے گئے۔ قل اے حبیب آپ ارشاد فرما دو، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل کود سے بہتر ہے۔ آپ تجارت کا سامان لینے کے لیے گئے ہیں یا دیگر معاملات جس حوالے سے بھی آپ گئے ہیں، اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے، اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے۔ اگر آپ بیٹھے رہتے تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوتا، اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرماتا۔ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، وہ تمہاری دنیا کے سارے ساز و سامان سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، اور سب سے بہترین اچھا رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ، اس آیت کو لے کر اہل تشیع حضرات نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں بیدار گستاخیاں کی کہ دیکھو جی صحابہ تو ایسے تھے، یہ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، 2 کلو آٹے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ویڈیوز میں یا دیگر معاملات میں، نبی کریم علیہ السلام کو خطبے میں چھوڑ کر دے رہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو بندہ جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ اب ایک ہے آیت کو بیان کرنا، آپ نے ابھی بھی سنی ہے، میں نے آیت کا ترجمہ پڑھا، اس کی کچھ تھوڑا سا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا، جو حضرات جاگ رہے ہیں ان کے ذہن میں کچھ باتیں آئی ہوگی۔ اس سے کہیں کوئی ایسا لفظ جو بے ادبی کا ہو، کوئی بے ادبی کا شاید بیان ہم نے بھی تو بیان کیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہہ لو نا یہ صحابہ تو ایسے تھے، یہ تو نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وفادار نہیں تھے، اس طرح کی اگر کوئی بندہ باتیں کرے تو اس کو ہر کس قطعی اجازت نہیں، قطعی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے کہ یہ اسلام کے اور جمعہ کے ابتدائی ایام ہیں، اس وقت تک احکام واضح نہیں تھے، جب تک احکام واضح نہیں آپ کسی پر حکم نہیں لگا سکتے، کسی چیز کا بندے کو علم نہیں ہے، وہ بندہ اگر کوئی کام کر لے تو آپ اس پر حکم نہیں لگا سکتے۔ جب اس کو صحابہ اللہ تعالیٰ کی آیت نازل فرما دی، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تمام چیزوں کا علم ہو گیا، پتہ چل گیا، اس کے بعد اگر کوئی صحابی اٹھ کر کے آئے تو اس کے بعد تو کوئی نہیں ہے، اس کے بعد تو کسی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تقریر یا نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کسی نے ترک نہیں کیا۔ پھر تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی ہے، پھر اب یہ دیکھیں آج اگر کوئی بندہ جس انداز سے یہ عجیب انداز سے موٹے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جناب چھوڑ کر چلے گئے، اس طرح کیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کچھ کہا یا نہیں کہا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ہوا ہے نا، سرکار کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، حضرت عمر کی موجودگی میں، حضرت عمر کی موجودگی میں، مولا علی کا دیگر صحابہ کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے یہی انداز اپنایا جو آج کے لوگ اپنا رہے ہیں، جو صحابہ پر کام کر رہے ہیں، جو صحابہ پر اس طرح کے گستاخی کے الزام لگا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ چھوڑ کر دیا، کیا ان کا بھی یہی رد عمل تھا؟ نہ، جیسے وہ بازار میں گئے ہیں، پھر نیکسٹ نماز میں جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ڈانٹ کے نہیں سمجھایا، محبت سے سمجھایا۔ یہ قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، فرمایا کہ تمہاری شامت سے یہ تمہارا عمل اللہ کو پسند نہیں آیا کہ تم چھوڑ کر چلے گئے ہمیں، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، ایسا ایسا نہیں کرنا۔ سارے صحابہ کی بات سمجھ آئے، سامنے لبیک کہا،
کسی نے کوئی بات نہیں کی. اسی طرح یہ حال ہی میں سوشل میڈیا کی زینت ایک واقعہ بنا ہوا ہے. ہمارے کراچی کے سید حضرت علامہ ذوالفقار شاہ صاحب، ان کا مباحثہ ہوا پنجاب کے ایک مولوی صاحب ہے یاسین قادری صاحب، ان سے. اب گفتگو کے دوران یہ پچھلے جمعے میں واقعہ بیان کر چکا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تھا کہ کیا حضرت عثمان بہت سے چلے گئے تھے، حدیبیہ میں شامل نہیں تھے، بدر میں بھی شامل نہیں تھے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسی بات نہ. بولا یہ بات سمجھ آئی، اٹھ کر جانے لگا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس کو بٹھاؤ اس کو، ایسے نہ جانے، اس کو بٹھاؤ. میں نے مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب ہاں نام میں دے دیا، بات ختم ہوگی. فرمایا ہاں نام میں ساری باتوں کا جواب نہیں ہوتا، کچھ باتیں تفصیل طرح ہوتی ہیں. آپ نہیں جناب، آپ ہاں یا نہ کریں، ہر بات کا جواب ہاں نام میں نہیں ہوتا. آپ اپنے مقصد کے مطابق ہاں یا نہیں کروا سکتے. کچھ باتیں تفصیل طلب ہوتی ہیں، جو باتیں آپ نے پوچھی ہیں ان کا جواب تو میں نے آپ کو دیا، مگر اس کی تفصیل بھی سن کر جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں جب نہیں گئے تھے تو مصطفیٰ کی اجازت سے نہیں گئے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان آپ نہ جاؤ. بات جو جن کو حکم ارشاد فرمایا ساتھ جانے کا، ان کا ساتھ جانا ضروری تھا. جن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام چھوڑ کر گئے ان کا پیچھے رہنا ضروری تھا. جس طرح اگر آپ اسی واقعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ تبوک میں نہیں گئے. تبوک میں نہیں گئے تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم جہاد سے بھاگتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے؟ نا، وجہ بھی پوچھی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. فرمایا اے علی کیا اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا میرے بارگاہ میں مقام ایسا ہے جس طرح نسبت ہوئی ہے جیسے حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون سے. علی کا رہنا ضروری تھا، باقیوں کا جانا ضروری تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا حکم ایسا تھا. شریعت وہ ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیان فرمائے. اب اس ایک بات کو لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ جناب وہ نہیں گئے. اور صلح حدیبیہ میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، جب گئے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھوں پر تمہیں تو واقعے کا خبر ہی نہیں ہے، تمہیں تو یہ پتہ کہ وہاں پر موجود نہیں تھے. وہ حضرت عثمان غنی کے قتل کے بارے میں تو بحث ہو رہی تھی. حضرت عثمان غنی کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مکہ بھیجا تھا، وہ تو حرم میں اس وقت موجود تھے. تمہیں کس نے کہا کہ ساتھ نہیں گئے تھے؟ اور احد کے مقام پر یہ تو سارے معاملات ہوئے، میدان چھوڑ کر صحابہ کرام پیچھے ہٹے اور کافروں کی ایسی یہ لگات جب واقع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے. قرآن کا اعلان ہے کہ جب خدا معاف فرما دے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھائے. کوئی پتہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی گستاخی یا اس طرح کا جملہ یا کچھ بھی. ہاں قرآن کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے، قرآن کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو بڑے وہ بھی ایسے الفاظ میں بیان کیے جائیں کہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہ ہو. اب یہ بھی جو پورا واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خطبہ جمعہ کو آقا کریم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، وہ بازار میں چلے گئے. عجیب سا واقعہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے صرف مسئلہ سمجھایا کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، اس کے بعد نہیں کیا. اس کا سورۃ جمعہ کا جو آخری جملہ ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا. اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیجیے گا، کوئی سا بھی اللہ تعالیٰ سب سے، سارے بولے اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، سب سے اچھا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ. آپ اگر اس ترجمے پر غور کریں تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، یعنی رزق دینے والے کچھ اور لوگ بھی ہیں. مثال کے طور پر میں مسئلہ آپ کو سمجھا دوں کہ آپ بیان کریں کہ جناب ہمارے اس دور میں ڈاکٹر صاحب زیادہ الخیر زبیر صاحب بہترین تقریر کرتے ہیں. سب سے کیا کرتے ہیں؟ بہترین تقریر کرتے ہیں. یعنی تقریر اور لوگ بھی کرتے ہیں، تقریر اور لوگ بھی کرتے ہیں. ان میں سب سے اچھی تقریر کون کرتے ہیں؟ صاحب زیادہ زبیر صاحب. یہ اس طرح جو بھی آپ کا پسندیدہ ہے، صاحب زیادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب ہے،
بہترین تقریر کرتے ہیں، یعنی اور لوگ بھی تقریر کرتے ہیں، ان سب میں جو بہترین تقریر کرنے والے ہیں وہ کون ہے؟ صاحبزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب۔ اسی طرح اللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ یہ بھی کچھ اور لوگ بھی ہیں، بولو تو صحیح نا، اگر بات سمجھ آ رہی ہے آنا تو جواب دینا، مجھے پتا تو چلے میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سارے بولے اللہ سب سے بڑا ہے، تو یعنی بڑائی کے بھی کچھ درجات ہیں، کوئی اتنا بڑا ہے، کوئی اتنا بڑا ہے، کوئی اتنا بڑا ہے۔ کسی کو سورج بڑا لگتا ہے تو کوئی کہتا ہے اس پوری کائنات میں سورج سب سے بڑا ہے، اور ایک نئی تحقیق آ گئی کہ ایک ایسا سیارہ دریافت ہوا ہے کہ لاکھوں سورج اس ایک سیارے میں سما سکتے ہیں، تو پھر بھی سمجھ آتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کائنات کی جتنی بڑائی ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح جتنے بھی رزق دینے والے ہیں سب سے اچھا رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ رزق دینے ادھر بات ہوئی، رزق دینے والے اور لوگ بھی ہیں، رزق دینے والے سارے بولے رزق دینے والے، پھر بتائیں گے آپ کو کون سے۔